اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے سال اور ایام یہ بندوں کے حساب کے لیے متعین کیا، اور یہ دن اور رات کی تبدیلی سے اوقات متعین ہوتے ہیں، اور رات کا جا کر دن کا آنا اور دن کا ختم ہو کر رات کا واضح ہونا، اس میں علامات ہیں، نشانیاں ہیں، اور اسی علامتوں اور اسی نشانیوں کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں غور و فکر اور تدبر کیا جا سکتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور یہ رات و دن کی تبدیلی میں یہ عقل مندوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایام کی تعیین کی ہے، اور اسی ایام کے نتیجے میں مہینوں اور مہینوں سے زیادہ سالوں کی تعیین ہوتی ہے۔ 12 مہینے اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہوئے۔ ان فی عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ تو 12 مہینے اللہ کی طرف سے متعین کیے گئے، اور اس میں سے 4 مہینوں کو مقدس، محترم، عظمت والا قرار دیا گیا، اور اسی میں سے پھر ایام کی تعیین کی گئی۔ تو یہ 2 ایام کی تعیین کی گئی ہے، یہ مہینوں کی تعیین کی گئی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پھر درجات رکھے ہیں، تقسیم رکھا ہے، ورنہ سارے دن اللہ کے ہیں، سارا وقت اللہ کا ہے۔ بلکہ روایات کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ لا تسبوا الدہر وانا الدہر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمانے کو گالی مت دو، کیونکہ زمانہ میں ہوں۔ زمانے کو گالی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اوقات کو برا بھلا کہنا،
بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ انسانی طبیعت، انسانی مزاج کے اعتبار سے اگر اس کا کوئی نقصان ہوا یا طبیعت کے موافق کوئی چیز نہیں آئی تو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بڑا منحوس وقت ہے. تو منحوس وقت کو قرار نہیں دیا جا سکتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم زمانے کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ زمانے کے اوپر جو حالات لائے جاتے ہیں یا زمانے کے اوپر جو حالات آتے ہیں وہ اصل میں میری وجہ سے آتے ہیں. انسان پر اچھے حالات آئے تو بھی اللہ کی طرف سے آئے، انسان پر مصیبت کے اوقات آئے تو بھی اللہ کی طرف سے آئے. یہ ہر مسلمان کا، ہر ایمان والے کا ایمان ہے. یہی فرق ہے ایک مسلمان میں، اللہ کو ماننے والے میں، اور اللہ کو نہ ماننے والے میں. جو اللہ کو نہیں مانتا، جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، وہ اسباب کا پابند ہوتا ہے. یہ ہوا تو یہ ہوا، اس کی وجہ سے ایسا ہوا، اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا، یہ اگر مگر کے پیچھے پڑتا ہے. اور جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اسباب کا پابند نہیں ہوتا بلکہ وہ مسبب الاسباب کا پابند ہوتا ہے. اسے یہ یقین اور یہ اطمینان ہوتا ہے کہ یہ حالات میرے اوپر اگر آئے ہیں تو وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، میرے اوپر یہ مصیبت آئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آئی ہے. اور اتنا یقین ہوتا ہے ایک ایمان والے کو کہ یہ ایک وقتی چیز ہے اور یہ پھر مصیبت ٹل جائے گی اور پھر راحت کا زمانہ آئے گا، کیونکہ قرآن نے یہ اعلان کیا ان مع العسر یسرا. تنگی کے بعد، مشقت کے بعد، تکلیف کے بعد، مصیبت کے بعد، آزمائش کے بعد راحت ہے، سکون ہے، اطمینان ہے، یقینی طور پر ہے. اور پھر قرآن نے یہ بات ایک بار نہیں کی، قرآن نے یہ بات 2 بار کہی، یکے بعد دیگرے، فوری اس کے بعد کہا ان مع العسر یسرا. مشقت ہی مشقت ہو ایسا نہیں ہو سکتا، مشقت کے بعد راحت آئے گی اور ضرور آئے گی. اس لیے حالات تو انسان کے اوپر لائے جاتے ہیں، اور یہ حالات اس لیے لائے جاتے ہیں تاکہ بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو. قرآن نے کہا ما اصابکم من مصیبت الا باذن اللہ، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کہ جو مصیبت آئی ہے، جو آفت آئی ہے، جو حالات تم کو پہنچے ہیں، چاہے وہ حالات اچھائی کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ حالات برائی کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ حالت راحت اور سکون کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حالت مشقت اور امتحان کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حالت صحت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حالت بیماری کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حالت انسان کے لیے راحت اور سکون کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ حالت انسان کے لیے مشقت اور تکلیف کے اعتبار سے ہو، جو حالت انسان کے اوپر آئی ہے قرآن نے اس کے متعلق یہ اعلان کیا کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے اپنے عمل کے بدلے میں ہے. اگر تم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرو گے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے راحت بھی آئے گی. اور اگر تم اللہ کو ناراض کرنے والے عمل کرو گے تو پھر اللہ کی طرف سے آزمائش اور مصیبت تمہارے اوپر آئے گی. قرآن نے یہ اعلان کیا جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی، اور توریت کے اندر یہ کہہ دیا گیا تھا کہ تم 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے. توریت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے. لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا. 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے اور بڑی بھیانک اور بڑی خطرناک سرکشی کرو گے. اور پھر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا کہ ہم نے تمہارے واسطے ایک ضابطہ متعین کر دیا تھا، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلها، کہ اگر تم اچھائی کرو گے تو یہ اچھائی کا بدلہ تمہیں ملے گا، اور اگر تم برائی کرو گے تو اس برائی کا بدلہ تمہیں ملے گا. اور پھر ایک جگہ قرآن مجید نے بیان کیا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا.
یہ جو حالات بلٹائے گئے، یہ مصیبت ختم کر کے پھر راحت تمہیں دی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم نے تمہیں پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے اوپر رحم کریں گے اور تمہارے اوپر آفت اور مصیبت کو ہٹا کر راحت اور سکون پھیلائیں گے اگر تم توبہ کرو گے، اگر تم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو گے۔ اور اگر پھر سرکشی کی طرف جاؤ گے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اور اگر تم سرکشی کی طرف جاؤ گے تو پھر ہم بھی آفت اور مصیبت کی طرف جائیں گے۔ تو یہ آفات اور مصیبتوں کا ورود یا آنا، یہ دراصل اللہ کی طرف سے طے شدہ امر ہے، اور یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ بندہ جیسا عمل کرتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ویسے معاملہ فرماتے ہیں۔ اور پھر ان کی شان رحیمی یہ ہے کہ بسا اوقات انہوں نے اوقات کو کچھ فضائل کے ساتھ اور کچھ رحمتوں کے ساتھ متعین کیا۔ ایک وقت ایک جیسے حالات ہر وقت بندے کے اوپر نہیں رکھے، کبھی راحت، اطمینان اور سکون، اور کبھی وقتی آزمائش، کبھی آفت، کبھی مصیبت، کبھی صحت والی نعمت تو کبھی بیماری والی زحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندے کو آزمایا، اور کبھی زندگی والی نعمت عطا کی تو کبھی موت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بندے کو اپنے سے قریب کیا۔ یہ ساری چیزیں، حالات بندے کے اوپر لائے جاتے ہیں، اور مختلف اوقات کے ذریعے بندے کو پابند کیا گیا ہے کہ بسا اوقات بندے کے اندر جب کفر کا، سرکشی کا، عناد کا، اللہ کی نافرمانی کا پہلو جب غالب ہو جائے تو پھر اس کے نتیجے میں کچھ وقت ایسا بتایا جائے کہ اس کے نتیجے میں بندہ پھر توبہ کر کے، استغفار کر کے، انابت کر کے پھر وہ اللہ کی طرف رجوع ہو سکے۔ جیسے رمضان المبارک کا وقت مہینہ دیا گیا اسی لیے کہ سال کے 11 مہینے بندہ جب اپنی روٹین میں اپنے اوقات گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزارتا ہے، سرکشی میں گزارتا ہے، تو یہ ایک مہینہ راحت کا، یہ ایک مہینہ رحمت کا، یہ ایک مہینہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے بندے کو عطا کیا گیا۔ پوری راتیں بندہ اپنے اعتبار سے گزارتا ہے، رمضان کی راتیں اور خصوصیت کے ساتھ لیلۃ القدر عطا کیا گیا تاکہ بندہ اس رات کی اہمیت اور عظمت کو سمجھ کر اور توبہ اور استغفار اور انابت کر کے وہ اللہ کی طرف رجوع کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے مکمل پاک و صاف کر لے۔ یہ اوقات کی تعین اسی لیے کی گئی ہے۔ ایسے ہی ایام، ہفتے کے 7 دن یہ بندے کو دیے گئے، اور اس میں سے 6 دن بندہ اپنی مرضی کے مطابق گزارتا ہے، اور اس میں سے 1 دن اللہ تعالیٰ نے بندے کو بڑی عظمت والا، اہمیت والا متعین کیا، اور وہ یوم الجمعہ ہے۔ یوم الجمعہ یہ بڑی ہی عظمت والا، بڑی اہمیت والا دن ہے۔ خیال ہوا کہ اس دن کے متعلق کچھ فضائل اور مسائل سامنے آ جائیں، کیونکہ یہ جمعہ اللہ تعالیٰ نے، آپ پورے غور کیجئے کہ پورا دن، پورے ہفتے کے ایام، ہفتے سے لے کے جمعے تک اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں جمعہ سے متعلق مکمل ایک سورہ اس کے متعلق نازل کیا، سورۃ الجمعہ، پارہ 28 کے اندر ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے؟ جمعہ کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ جمعے کی فضیلت کیا ہے؟ جمعے کے مسائل کیا ہیں؟ جمعے کے آداب کیا ہیں؟ صحابہ کا مزاج تو یہ تھا کہ وہ جمعے کی تیاری جمعرات کے دن سے کیا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ جمعے کی تیاری کے واسطے صحابہ جمعے کے دن فارغ رہتے تھے اپنے آپ کو مکمل طور پر، اور جو بھی کاروبار کرنا ہوتا وہ یا تو جمعے سے پہلے یعنی جمعرات ہی کو فارغ ہوتے یا پھر جمعے کی نماز کے بعد کرتے۔ لیکن جمعے سے پہلے کا جو وقت ہے وہ حضرات صحابہ نے نماز کے لیے مختص کر رکھا تھا، اس لیے کہ اس کی عظمت اور اہمیت ہے۔ اس لیے خیال ہوا کہ کچھ اس کے متعلق فضائل جو احادیث کے اندر منقول ہیں، بے شمار روایات ہیں، ان بے شمار روایات میں سے کچھ روایات جو آپ کے سامنے رکھی جائیں اپنے مذاکرے کے واسطے۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ان روایات کی روشنی میں، ان اہمیت کی روشنی میں، اس دن کی عظمت اور اہمیت کو سامنے رکھ کر ہم اپنا محاسبہ کریں
کہ ہم جمعے کی کیا عظمت اور کیا اہمیت ہم جمعے کو دیتے ہیں. جیسے میں نے آیت شریفہ پڑھی، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اس سورے کو شروع فرمایا اپنی عظمت اور اپنے پاک ناموں کے ساتھ. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. آسمان و زمین کی ساری چیزیں، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، آسمان اور زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کے واسطے تسبیح، تحمید، تعظیم، کبریائی اللہ کی بیان کرتی ہیں. قرآن نے یہ لفظ استعمال کر کے پہلے یہ واضح کر دیا کہ بندوں کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے جمعے کی عظمت اور اہمیت کی وجہ سے نماز پڑھی ہے یا اس کے وقت کو اہم سمجھا ہے تو اس میں اللہ پر کوئی کمال نہیں ہے، ہم نے کوئی احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، ساری انسانیت اللہ کی محتاج ہے. واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں، قابل تعریف ہیں. اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے. اور اگر تم اللہ کے کہے ہوئے اعمال کے مطابق اپنی زندگی نہیں گزارو گے اور اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو گے تو یاد رکھو ان یشاء یذہبکم ویأتی بخلق جدید وما ذلک علی اللہ بعزیز. اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو تمہارا نام و نشان مٹا دے، تمہیں نیست و نابود کر دے، تمہارا وجود ختم کر دے، اور پھر اللہ ایک دوسری مخلوق کو لائیں گے اور دوسرے مخلوق آ کر اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ اپنے اوقات گزارے گی. وما ذلك على الله بعزيز، اور یہ چیز اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اللہ نے تم کو عبادت کا موقع دیا تو یہ تمہارے لیے موقع ہے. اس لیے پہلے اشارہ کر دیا گیا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کے ذریعے کہ آسمان و زمین کی ساری چیزیں اللہ ہی کے واسطے تسبیح بیان کر دی ہیں. کون اللہ؟ کون اللہ ہے؟ الملک. سب سے پہلے اللہ کا تعارف کرایا گیا کہ وہ اللہ ہیں جو بادشاہ ہیں، جو مالک الملک ہیں، ساری کائنات ان کے قبضے قدرت کے اندر ہے. القدوس، بڑی عظمت والے ہیں، بڑے قابل تعریف ہیں، ان کے برابر کوئی نہیں، ان کی عطا کے برابر کوئی دینے والا نہیں. العزیز، بڑی عظمت والے ہیں. الحکیم، ان کا ہر کام حکمت والا ہے، ان کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے. پھر نبی کی عظمت بیان کی گئی، هو الذی بعث فی الامیین. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہود کے، اللہ کے نافرمانوں کا ذکر کیا، اور اخیر میں اللہ نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ. فرمایا کہ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، اذا نودی للصلاة، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے، بلایا جائے، اذان دی جائے اور تمہارے کان میں اذان کے الفاظ پڑ جائیں، فاسعوا الی ذکر اللہ، فرمایا کہ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت کو، معاملات کو چھوڑ دو. بظاہر کاروبار کو چھوڑ دینا، بظاہر معاملات کو چھوڑ دینا مشکل نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ کا ہر کام حکمت والا ہے، ان کا ہر حکم مصلحت والا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر حکمت اور مصلحت تمہیں سمجھ میں آ جائے. اس لیے فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہ جو حکم دیا گیا ہے کہ جب اذان کی آواز جمعے کے دن کان میں پڑ جائے تو ساری چیزوں کو چھوڑ دو اور اللہ کے گھر کی طرف، مسجد کی طرف دوڑ پڑو، اپنے معاملات کو چھوڑ دو، اپنے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی مصروفیات کو چھوڑ دو، اپنے بزنس کو چھوڑ دو اور اپنی ملازمت کو چھوڑ دو اور اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی طرف دوڑ پڑو. دیکھو بظاہر اس میں نقصان سمجھ میں آتا ہے، بظاہر اس میں مشقت نظر آتی ہے، لیکن اس میں بہت بڑی مصلحت ہے اور بہت بہت خیر ہے، بہت بڑی بھلائی ہے. اگر تم اس بات کو سمجھو تو ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر تم سمجھو، اگر تم جانتے ہو تو پھر تم اس کی خیر کو سمجھو گے. اور پھر فرمایا کہ جب تم نماز ادا کر چکو، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ادا کر چکو،
نماز سے مراد پوری نماز ہے، صرف فرض نہیں ہے، نماز سے متعلق سارے فرائض، اس کے ساتھ سنن و نوافل، اطمینان و سکون کے ساتھ جب تم نماز ادا کر چکو. فانتشروا فی الارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تم زمین میں پھیل جاؤ. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی اب ملازمت کرو، اب کاروبار کرو، اب اپنی کمائی کو دنیا حاصل کرنے کی فکر کرو. وابتغوا من فضل اللہ، اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت والا ہے اور ان کا ہر کام بڑی مصلحت والا ہے، اور خاص طور پر بندے کو جو حکم دیا گیا ہے اس میں کے اندر بڑی عظمت اور بڑی حکمت ہے، وہ ہماری سمجھ کے باہر ہے. اللہ نے جب یہ فرمایا کہ جب نماز کا حکم دیا جائے تو کاروبار چھوڑ دو، تو اس میں مشقت والی بات سمجھ میں آتی ہے. اور جب نماز ادا کر چکو تو اب تجارت کا حکم دیا گیا. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ادا کر چکو تو پھر اب ایسے صورت میں اللہ کے فضل کو تلاش کرو اور زمین میں پھیل جاؤ. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور دیکھو اللہ کا خوب ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. میں انشاءاللہ حدیث آپ کو سناؤں گا کہ جمعے کے بعد کاروبار کرنے میں کیا فضیلت حاصل ہے. میرے آقا نے اس کو فرمایا، بزرگان دین نے اس کے متعلق فرمایا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ اس آیت کا ایک پس منظر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ایک خاص واقعے میں بیان فرمایا. پہلے ابتدائی مرحلے میں حکم یہ دیا گیا تھا کہ جمعے کی نماز پہلے ہو اور خطبہ بعد میں ہو. جیسے عیدین میں ہوتا ہے نماز پہلے ہوتی ہے خطبہ بعد میں ہوتا ہے، ایسے ہی جمعے میں بھی ہوتا تھا. پہلے نماز ہو جایا کرتی، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے. بعد میں اس حکم میں تبدیلی کی گئی اور اس کو عیدین میں باقی رکھا گیا اور جمعے میں تبدیلی کی گئی. ہوا اصل میں یہ تھا کہ مدینہ المنورہ کے ابتدائی دور میں مشقتوں والا دور تھا، فاقوں کا زمانہ تھا، تنگی کا دور تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کی نماز پڑھائی اور نماز کے بعد حضور خطبے کے لیے ممبر پر چڑھے اور خطبہ دے رہے تھے. اس درمیان شور اٹھا، مدینہ المنورہ میں ایک تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے، اور اس زمانے میں قافلے آیا کرتے تھے تجارت کے واسطے، لوگ بزنس کے واسطے آیا کرتے تھے، وہ اپنے ساتھ سامان وغیرہ لا لیا کرتے. تو جو پہل کر کے لے لیا اس کو مل گیا، اور جو تھوڑا سا نقصان آہستہ کیا اس کو نقصان ہوتا تھا. تو صحابہ نے یہ سمجھا کہ نماز تو ہو گئی، اصل مقصود نماز ہے، نماز تو ہو گئی، اللہ کے نبی ابھی خطبہ دے رہے ہیں، اب خطبہ سن کے اگر مارکیٹ میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ پورا مال ختم ہو جائے. اس لیے صحابہ خطبہ چھوڑ کے چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 12 صحابہ رہ گئے. انہوں نے حضور کے ساتھ اطمینان و سکون کے ساتھ نماز تو ادا ہو چکی تھی، خطبہ سنا اور پھر اس کے بعد وہ باہر نکلے. قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی جس میں بڑے ہی سختی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے صحابہ کو ڈانٹا گیا. فرمایا وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے تو صحیح ان لوگوں کا عالم کیا ہے، کیا ہو گیا ان لوگوں کو. اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی عجیب انداز میں صحابہ کرام کو تنبیہ فرمائی کہ جب وہ تجارت کو دیکھا، یعنی قافلے کو دیکھا، یا لہو و لعب اور کھیل و کود کی چیزیں جب بازار کے اندر آئیں تو انفضوا الیہا، وہ سب کے سب اس کی طرف دوڑ پڑے، سب کے سب بھاگ پڑے. وترکوک قائما، اور آپ کو اکیلا تنہا خطبہ دیتا ہوا چھوڑ دیا. اگر یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کے نتیجے میں دنیا مل جائے گی، اس کے نتیجے میں ہمارا فائدہ ہو جائے گا، اس کے نتیجے میں ہمیں کچھ مال مل جائے گا، ٹھیک ہے، فاقے کا دور ہے، مشقت کا دور ہے، نقصان کا دور ہے، اور ایسی صورت میں اگر تم دیر سے جاؤ گے تو تمہیں قافلے کی چیزیں نہیں مل سکتی. لیکن یاد رکھو کہ یہ ساری چیزیں دینے والے کون ہیں. قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ. اعلان کر دیا گیا کہ آپ اعلان کر دیجئے کہ اللہ کے پاس جو کچھ ہے
چاہے دنیا عطا کرنے کے اعتبار سے، چاہے آخرت میں ثواب اور بدلہ دینے کے اعتبار سے، جو کچھ اللہ کے پاس ہے خیر من اللہو ومن التجارہ، یہ تجارت سے، یہ بزنس سے اور یہ لہو لعب سے، یہ ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اور اگر تم نے دنیا کو سامنے رکھ کر تم اللہ کے نبی کو تنہا چھوڑ کر چلے گئے تو یاد رکھو واللہ خیر الرازقین، اصل روزی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے اور اللہ بہترین عطا کرنے والے ہیں۔ تو یہ حکم دیا گیا۔ اس کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس واقعے کے فوری بعد نہیں، بعد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر تبدیلی کی اور نماز سے پہلے خطبے کو متعین کیا گیا اور پھر اس کے بعد نماز رکھی گئی۔ میرے بھائیوں، وقت مجھے اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بھی جمعے سے متعلق بے شمار روایات ہیں۔ میرے ذہن میں آیا کہ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے سب سے پہلے تو اپنے مذاکرے کے واسطے میں اپنے آپ کو مخاطب کر کے جمعے سے متعلق احکامات، جمعے سے متعلق فوائد آپ کے سامنے رکھوں، اور ارادہ یہ ہے کہ صرف ارشادات نبوی، صحابہ کا عمل، ہمارے بزرگان دین کا عمل، بس وہ ہمارے سامنے آئے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے ارشادات کو سن کر شاید ہماری زندگی بدل جائے۔ میں دو باتیں کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید نے حکم دیا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، کہ جب جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے۔ سب کو معلوم ہے کہ اذان دو ہوتی ہے، ایک اذان وہ ہے جو وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اور ایک اذان وہ ہے جو خطیب کے منبر پر چڑھنے کے بعد خطیب کے سامنے دی جاتی ہے۔ کون سی اذان مراد ہے؟ پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک اذان تھی، یعنی حضور جب منبر پر تشریف لاتے تو اس کے بعد حضور خطبے پہ منبر پر چڑھ کر سلام فرماتے، پھر حضور بیٹھتے اور اس کے بعد اذان ہوتی۔ یہ ایک طریقہ ہے، اور ایک طریقہ یہ بھی ہے روایات سے کہ حضور صرف منبر پر چڑھ جاتے، سلام نہیں فرماتے۔ دونوں طریقے روایات سے ثابت ہیں، اس لیے اختلاف ہوا ائمہ کے درمیان۔ سیدنا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں، حنابلہ کے مسلک میں، مالکیہ کے مسلک میں خطیب کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ منبر پر چڑھ کر سلام کرے۔ انہوں نے اس روایت پر عمل کیا جس میں حضور کے سلام کا ذکر آیا، اور احناف نے اس روایت کو اختیار کیا جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے نکل کر سیدھا منبر پر گئے اور حضور نے سلام نہیں فرمایا۔ احناف نے اس روایت پر عمل کیا۔ دونوں طریقے روایات سے ثابت ہیں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں صرف ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک اذان ہوتی تھی۔ یہاں تک ایک ہی اذان ہوتی تھی، لیکن جب حضرت عثمان کی خلافت کا دور آیا اور مدینہ المنورہ کی آبادی بہت دور تک پھیل گئی اور لوگ جوق در جوق دور دور سے مسجد نبوی میں آ کر نماز ادا کرتے تھے، چونکہ مسجدیں اور زیادہ بن گئی تھی۔ حضور کے زمانے میں اکثر لوگ ساری نمازیں مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، لیکن جب دور ہوا، نبوت کا زمانہ دور ہوا، مدینہ المنورہ کی آبادی دور تک پھیل گئی، بزنس اور کاروبار اور مارکیٹ دور دور تک پھیل گئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، جیسے میں ایک اندازہ صرف آپ کو بتلاؤں کہ مسجد نبوی کے متصل جو حضرات مدینہ المنورہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، مسجد نبوی کے صحن سے متصل اس وقت غرقد ہے، جنت البقیع ہے، بالکل قریب، یعنی صحن وہاں تک نماز ہوتی ہے، اس سے تھوڑی دیر کے بعد مسجد جنت البقیع ہے۔ اور حضور کے زمانے میں جنت البقیع مدینہ المنورہ کا آخری بارڈر تھا، سب سے آخری حصہ۔ آپ خود اس سے اندازہ کر سکتے ہیں، بلکہ اس وقت تاریخ کا یہ کہنا ہے کہ مسجد نبوی کا جو اندر کا صحن ہے، جو حضرات مسجد نبوی گئے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، اللہ ہم سب کو مسجد نبوی پہنچائے۔ مسجد نبوی کا اندرونی جو حصہ ہے، یعنی قدیم حصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا مدینہ اتنا ہی تھا، پورا مدینہ اتنا ہی تھا، جو اس وقت پرانا مسجد نبوی کا حصہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تو صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی،
لیکن حضرت عثمان کے زمانے میں رضی اللہ عنہ جب بہت دور تک مدینہ کی آبادی پھیل گئی اور لوگ بہت دور دور تک کاروبار کرنے لگے، اور وقت شروع ہونے کے بعد جب اذان ممبر پر دی جانے لگی اور لوگ نماز کو نہیں آنے لگے، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے. تو تمام صحابہ کے ایک صحابی کا بھی اختلاف نہیں ہے اس سلسلے میں. تمام صحابہ کے مشورے سے یہ بات طے ہوئی کہ وقت شروع ہوتے ہی ایک اذان دی جائے اور یہ اذان اطلاع کی ہو. صحابہ کا کسی مسئلے پر اجماع، صحابہ کا کسی مسئلے پر اتفاق، یہ ساروں کے واسطے دلیل ہے، حجت ہے. بہت سے کم علم لوگ یوں کہتے ہیں کہ نحن رجال ہم رجال، کہ صاحب انہوں بھی صحابہ ہم بھی صحابہ، انہوں بھی آدمی ہم بھی آدمی، ان کا حکم ہمارے لیے کہیں کو. اللہ کے نبی کا دور دیکھو، بس حضور نے جو کیا وہ صحیح. صحابہ بھی حضور کے خلاف نہیں جاتے تھے، اور صحابہ کا مزاج تو ایسا تھا کہ منشے نبی کے خلاف ہو جائے صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے. اور ایک غیر معاملے پہ، غیر شرعی چیز پر، خلاف شرع چیز پر تمام صحابہ کا اتفاق ہو جائے ناممکن ہے. اسی لیے صحابہ معیار حق ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کے متعلق فرمایا، قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور اعلان کر دیا گیا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ دیکھو میرے صحابہ، اور خاص طور پر خلفاء اربعہ کے متعلق فرمایا کہ وہ ایسے ہیں جن کے پیچھے ہدایت لگی ہوئی ہے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم. فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی پیروی کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے. نبی نے بات فرمائی. یہاں تو سارے صحابہ کا اجماع ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہے. میں یہ بات اس لیے تھوڑی تفصیل سے کہہ رہا ہوں کہ بعض لا علمی میں، کم علمی میں، نہ جاننے میں، یا جان بوجھ کر جہالت میں یوں کہتے ہیں کہ صاحب دوسری اذان بدعت عثمانی ہے. نعوذ باللہ، بدعت عثمانی، بدعت، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. بدعت گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. حضرت عثمان کی بدعت اگر کوئی کہے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عثمان نعوذ باللہ جہنمی ہے، کیونکہ حضرت عثمان نے بدعت ایجاد کی، اور حضرت عثمان نے ایجاد کی اور سارے صحابہ نے اس پر اتفاق کیا. مطلب یہ ہوا کہ سارے صحابہ جنہوں نے اتفاق کیا سب نعوذ باللہ جہنم میں جانے والے ہیں. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اس لیے یہ ذہن میں رہنا چاہیے. حضرت عثمان کے زمانے میں یہ جو سلسلہ شروع ہوا دوسری اذان کا، اس پر اس وقت سے لے کے آج تک اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا. سوال یہ ہے کہ اذا نودی للصلاۃ، جب جمعے کی اذان پڑھ دی جائے، جمعے کی اذان کہہ دی جائے، تو پھر تم سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. تو اس سے کون سی اذان مراد ہے؟ کیا پہلی اذان جو اذان وقت ہونے کے بعد دی جاتی ہے، یا وہ اذان جو خطیب کے سامنے خطبے کے دوران دی جاتی ہے؟ فقہائے کرام نے یہ بات فرمائی ہے کہ اس سے مراد پہلی اذان ہے. پہلی اذان جو وقت شروع ہونے کے بعد جو اذان دی جاتی ہے وہ اذان مراد ہے. اور اس اذان کے بعد کاروبار کرنا، بزنس کرنا، دکان کھلی رکھنا، بیچنا، ملازمت میں رہنا ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. ہم میں کا ہر ساتھی غور کر لے میں کتنا عمل کر رہا ہوں. ہمارا معاملہ تو یہ کہ انتظار کرتے رہتے ہیں خطبے کا، بلکہ آخری درجے میں نماز کب کھڑی ہوگی وہ ٹائم دیکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان بھی جمعے کا حصہ ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. جمعے کا حصہ تو صرف 2 خطبے ہیں، عربی کے 2 خطبے اور 2 رکعت نماز، یہ جمعہ ہے اور یہ واجب ہے. لیکن یہ بیان اس لیے کیا جاتا ہے کہ مذاکرہ ہو جائے، کچھ دین کا تبادلہ ہو جائے، کچھ دین کی باتیں ہمیں آپ کو سننے سنانے کا موقع مل جائے، یہ مقصد ہے. اور اس مقصد میں ہم پیچھے ہیں.
ہم انتظار کرتے ہیں کہ صاحب خطبے کا وقت کب ہوگا، بھاگم بھاگی کے ساتھ آئیں گے، آخر لمحے تک انتظار کرتے ہوئے، پانی نہاتے ہوئے، مصروفیت میں رہتے ہوئے، لمحے اخیر تک. عالم تو یہ کہ آخری نماز کہاں ہے وہاں ڈھونڈیں گے. آخری نماز فلاں جگہ صاحب 3:30 کو ہوتی ہے، وہاں چلے جائیں گے 3:30 کو، مسئلہ نہیں ہے. یہ نہیں کہ اپنے علاقے کی جامع مسجد کو چھوڑ کر، اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر، آخری درجے کی جہاں نماز ہوگی وہاں جانے کی فکر کریں گے، اور وہاں بھی اس لمحے کے اندر پہنچیں گے جہاں آخری میں صرف کھڑے ہو کر خطیب کا خطبہ سن کے نماز میں شریک ہو جائے. نماز ہو گئی بس ہے. بلکہ اللہ معاف کرے، اب تو نوجوانوں کا عالم یہ ہو گیا کہ سوتے ہوئے اٹھنے کے وقت کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بسا اوقات نماز چھوٹتی ہے. میرے بھائیوں بہت نزاکت ہے. میں آپ کو احادیث سناؤں گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی نے کتنے فضائل سنائے ہیں جمعے سے متعلق، جمعے کے آداب کیا ہیں، جمعے کے مستحبات کیا ہیں. میں انشاءاللہ وقفے سے آپ کے سامنے بات رکھوں گا، مجھے وقت اجازت نہیں دیتا. بس آج کی بات یہ ہے کہ اہتمام کیجئے یہاں سے، چونکہ بات جب ہمارے سامنے آ گئی، قرآن اور حدیث کی روشنی میں بات آ گئی، تو اب ہمیں عمل کرنا چاہیے. پہلی اذان جو بھی آپ کے محلے کی مسجد یا جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں وہاں کا اعتبار. ہو سکتا ہے کہ آپ جیسے یہاں ہی ہیں، بہت سے لوگ ماشاءاللہ مجھے معلوم ہے کہ کہیں رہتے اور ہیں لیکن جمعے کے واسطے خاص طور پر یہاں آتے ہیں. تو آپ جس مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں اس مسجد کی پہلی اذان، اس وقت کو ٹارگٹ کر کے آپ اس سے پہلے فارغ ہو جائیں. اور مجھے بھی اس کا احساس ہے، میں آپ کو حق ہے اعتراض کرنے کا، اور مجھے بھی اس کا احساس ہے کہ وقت پہ ختم ہونا چاہیے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ کہوں تو کیا کہوں اور کروں تو کیا کروں، چاہ کر بھی میں اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ پاتا. اس لیے مجھے احساس ہے، میں کوشش پوری کرتا ہوں کہ وقت پہ بات ختم ہو جائے، لیکن بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جس کی وضاحت ضروری ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ آتے تاخیر سے ہیں، اور جو باتیں اہمیت کی ہوتی ہیں اس کو مجھے اخیر میں بیان کرنا پڑتا ہے، کیونکہ مجمع بعد میں آتا ہے، پہلے سے چند لوگ ہوتے ہیں. تو جو باتیں مجھے خاص طور پہ نوجوانوں کو سنانی ہوتی ہیں وہ نوجوان بعد میں آتے ہیں، اور ان کے واسطے مجھے اپنے اوقات کو بڑھانا پڑتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اس کا اہتمام کیجئے کہ جو وقت ہے پہلی اذان ہوتے ہی آپ نماز کو مسجد میں آنے کی فکر کریں. یہ شرعی حکم ہے. اس کے بعد دیگر مصروفیات میں، کاروبار میں رہنا قطعا ناجائز ہے. علماء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی شمار کیا ہے. فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع. یہ باتیں ابتدائی طور پر عرض کی گئیں، بقیہ انشاءاللہ اگلے جمعہ فضائل سے متعلق بات آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، ان کی ضروریات کی تکمیل فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ ہر قسم کا خیر نصیب فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے ہماری اور ساری امت اسلام کی حفاظت فرما. ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.